جب حضرت اسماعیل نبی ہوئے تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ سب جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ عمالقہ سے لڑے اور جو تابوت سکینہ وہ ہم سے چھین کر لے گئے ہیں ہمیں واپس لائے۔ تو تابوت سکینہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت تھا۔ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کے ساتھ خدا کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ خدا جو بادشاہ تمہارے لیے مقرر کرے گا تم اپنی فرما برداری کرو گے اور اس کے حکم کے خلاف نہیں چلو گے تو پھر میں تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ابن یامین میں سے تھے اور غریب تھے۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ سنا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے تو انہیں بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بادشاہی کیسے ملے گی، ہم تو اس سے کہیں زیادہ بادشاہی کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا خدا کا کوئی کام علم اور انصاف کے خلاف نہیں ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے۔ طالوت علم اور جسم دونوں پہلوؤں سے تم سے بہتر ہے۔ ان کی بہادری کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر وہ تابوت سکینہ لے آئے گا تو پھر ہم ان کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے اور ان کا حکم مان لیں گے۔ چنانچہ تابوت سکینہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا یا انتقال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ بنی اسرائیل کو میرے بعد بزرگی اور کرامت عطا ہو اور میرے بعد انہیں دشمنوں پر فتح حاصل ہو اور بنی اسرائیل کے لیے یہ بات کی بڑائی اور بزرگی حاصل ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک تابوت بناؤ۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شمشاد کی بیڑ پر ایک لمبا چوڑا تابوت بنایا اور اللہ کے حکم سے کئی چیزیں برکت والی رکھی، جس میں اس پتھر کا ایک حصہ تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے جاری کیے تھے اور تورات کی کچھ تختیاں کے ٹکڑے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس تھا اور ان کے جوتے تھے۔ تو اس تابوت کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا اور یہ تابوت بنی اسرائیل کو سونپ دیا گیا تھا۔ جب کوئی مصیبت آتی تو بنی اسرائیل اس تابوت کو باہر نکالتا اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دیتا اور وہ دشمنوں پر فتح پا لیتے۔ یہ تابوت کبھی بادشاہوں کے خزانے میں رکھا گیا اور کبھی بنی اسرائیل کے سرداروں کے پاس رہتا۔ جب عمالقہ نے بنی اسرائیل کو لڑائی میں ہرا دیا اور وہ اس تابوت کو اٹھا لے گیا تو اس نے اس تابوت کو لے جا کر بت خانے کے بتوں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جب صبح لوگوں نے دیکھا کہ یہ تابوت جو بتوں کے سر کے نیچے تھا پیروں پہ تھا اب سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو چنانچہ تابوت کو آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ نہیں جلا۔ انہیں توڑنا چاہا لیکن نہیں ٹوٹا۔ پھر اسے ایسی گندی جگہ پر دفن کر دیا جہاں لوگ پیشاب کرتے تھے، لیکن جس نے بھی پیشاب کیا وہاں پہ اسے ناشور بیماری ہوگی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے وہ تابوت ان لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ایک تابوت کو ایک گاڑی میں لاد کر اس میں 2 بیل جوت کر گاڑی کو اکیلا چھوڑ دیا علاقے کے باہر۔ بیلوں کو یوں ہی ہانک دیا اور سب کے سب گھروں میں واپس لوٹ آئے۔ فرشتوں نے اس گاڑی کا رستہ سیدھا بنی اسرائیل کے ملک میں پہنچا دیا۔ ادھر بادشاہ طالوت کو جب حضرت اسماعیل نے حکم دیا کہ وہ تابوت کی تلاش میں نکلے تو طالوت جنگل اور بیابان کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا کہ ایک گاڑی چلی آ رہی ہے جس پر 2 بیل جتے ہوئے ہیں لیکن ان پر کوئی آدمی نہیں ہے۔ طالوت سمجھ گئے اور بے جھجک گاڑی پر سوار ہو گئے اور اس طرح سے تابوت لے کر وہ اپنے نبی حضرت اسماعیل کے پاس واپس آئے۔ تو بنی اسرائیل کو بڑی حیرانی ہوئی کہ تابوت پا کر بہت خوش بھی تھے، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ بادشاہ کی فرما برداری میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ فلسطین کا بادشاہ جالوت کئی بار بنی اسرائیل پر لڑائی کے لیے چڑھ آیا تھا اور بڑی تباہی مچائی تھی۔ اس نے مردوں کو قتل کیا تھا اور عورتوں کو باندی بنایا اور بچے ہوئے لوگوں کو ٹیکس وصولا۔ تو حضرت اسماعیل نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ طالوت کے ساتھ جالوت کا مقابلہ کے لیے نکلے۔ اس طرح سے 80,000 مرد لڑائی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب جالوت کو اس چیز کی خبر ہوئی کہ لڑائی کے لیے چل پڑا ہے تو بنی اسرائیل جب بیابان جنگل میں پہنچے تو طالوت نے کہا لوگوں تمہارے راستے میں ایک نہر پڑے گی اور اس میں سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، وہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کا رشتہ ہمارے سے کٹ جائے گا کیونکہ اس سے پیاس نہیں بجھے گی اور
کوئی بھی اس کا پانی نہیں پیے گا۔ جب وہ فوج آگے بڑھی تو نہر کے پاس پہنچی اور اس وقت لوگوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے اور طالوت کی نصیحت کو بھول گئے۔ وہ پانی پیتے گئے لیکن پیاس تھی کہ بجھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ وہ پیٹ کے بل لیٹ گئے اور پانی پینے لگ گئے۔ ان کے پیٹ پھول گئے اور ان پر سستی چھا گئی۔ تو انہوں نے کہا ہم میں اس وقت لڑائی کی طاقت باقی نہیں بچی ہے۔ انہیں بہت سمجھایا گیا کہ ہمت نہ ہارو، اللہ کبھی چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ میں غالب کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ صرف 4,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ وہ طالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے بڑھے، 76,000 آدمی پیچھے رہ گئے۔ ادھر جالوت 1,00,000 کی فوج لے کر طالوت کے مقابلے میں آیا۔ طالوت نے اپنے بہادروں کو لے کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں صبر دے اور ہمارے قدموں کو جمع کر اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح دے۔ کہتے ہیں کہ ان 4,000 آدمیوں میں سے اکثر پیچھے رہ گئے تھے، صرف 313 آدمی ہی طالوت کے ساتھ باقی تھے۔ یہ وہی تعداد تھی جس سے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں مکہ کے کافروں کے لیے مقابلہ کیا گیا تھا۔ جب جالوت نے ایک چھوٹی سی ٹکڑی کو دیکھ کر بڑی شرم آئی، اس نے کہا کہ اتنے تھوڑے آدمیوں کو لے کر مورچہ بندی کرنا، یہ موسیٰ کا ہی کلام ہے، یہ کمال ہے۔ وہ خود چتکبرے گھوڑے پر سوار ہوا اور ہتھیار باندھ کر میدان میں نکلا اور کہا فوجیں اپنی جگہ پر رہے، طالوت میرے مقابلے میں آئے، اور اگر طالوت باہر نہ آئے تو وہ اپنی جگہ کسی آدمی کو بھیجے جس سے میں آزما سکوں۔ تو طالوت نے کہا کہ جو شخص میری فوج میں سے مقابلہ کرے گا، جالوت کو مارے گا، میں اس کی اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا اور اپنی جتنی بھی بادشاہی ہے اس کو حصے میں دوں گا۔ طالوت نے جب یہ اعلان دہرایا تو لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ جالوت جیسے بہادر بادشاہ کے سامنے لڑے۔ آخر میں ایک شخص ایک گوشے سے نکلا اور طالوت کے پاس پہنچا، بولا میں جالوت کا مقابلہ کروں گا، اور وہ شیر کی طرح مقابلے کے لیے آگے آیا۔ حقیقت میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اس وقت ان کی عمر کم تھی۔